السلام علیکم پیارے بھائیوں، جو ہے اس بیان کو ضرور آپ سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کہتا میں تو جب بھی یہ گیا ہوں اور رسول اللہ کے روزے پر اگر موقع بھی ملا ہے یہ ہاتھ آگے بڑھانے لگا ہوں، ان ہونٹوں کو جب آگے کرنے کی کوشش کی ہے، میرے ضمیر نے بار بار مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ عثمان تیری یہ انگلیاں اس قابل ہیں کہ یہ رسول اللہ کی جالیوں کو لگا دی جائے؟ یہ انگلیاں اس قابل ہیں، ان جالیوں کی بات نہیں ہے، یہ ہونٹ اس قابل ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے روزے مبارک کے ساتھ لگ جائیں؟ کہتا میرا دل کانپ جاتا ہے، یہ تو گنہگار انگلیاں ہیں، گنہگار ہونٹ ہیں، جب تک ان کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو جائے یہ رسول اللہ کے، ارے وہ تو روزے کی جالیاں ہیں، یہاں سراپا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یا اللہ ہاتھ لاواں، اور نہیں یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا گھوم جا۔ کس طرف گھوموں یا اللہ؟ فرمایا میرے رسول کے قدموں کی طرف ہو جا۔ قدموں کی طرف ہوئے، جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے، فرمایا گھٹنے ٹیک زمین پر، گھٹنے ٹیک کے فرمایا اپنے دونوں ہونٹ رسول اللہ کے تلووں سے لگا دے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محمد رسول اللہ کی آنکھ۔ یہ مقام ہے رسول اللہ کا۔ یہ چادر دینے سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چادر دی جا رہی وہ ہے کس کی؟ بڑے بڑے لوگوں نے نعتیں لکھی آج تک، آپ نے بڑے بڑے نعت خانوں کو سنا ہوگا، لیکن ایک نعت خان ایسا گزرا ہے جس کو لوگوں نے شیخ سعدی کا نام دیا، اس سے بڑا کوئی نعت خان پیدا نہیں ہوا ابھی۔ شیخ کہتے ہیں نعت لکھتا تھا پھر میں خود ہی کہتا تھا کہ اس معیار تک نہیں پہنچی، کئی سال گزر گئے، نعت لکھتا ہوں تو تسلی نہیں ہوتی، نعت لکھتا ہوں تسلی نہیں ہوتی، پھر شیخ سعدی نے جو لکھا ہے تو قلم توڑ دیا ہے، پھر ایک شیخ سعدی نے آخر میں جو بات لکھی، کیا لکھا؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ، فرمایا اللہ کے بعد اب اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے۔ اب رسول اللہ نے وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، وہ چادر طٰہٰ یاسین والی چادر اتاری، اس بچے کی گود میں رکھی، فرمایا جا اپنی ماں کا کرتا سلوا لے۔ وہ ناشتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اپنی ماں کے پاس، مجھے چادر مل گئی، رسول اللہ نے ہمیں کپڑا دے دیا، اور جب چادر لے جا کے اپنی ماں کے سر پہ ڈالی، ان کے کندھوں پر ڈالی، چادر لپیٹی، جب اپنی ماں کو، ماں رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے پترا جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہو وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کرتا بعد میں سلوائیں گے نا، پہلے رسول اللہ کی غلامی کو کیا کریں۔ مکہ مکرمہ کے حالات دن بدن بگڑتے گئے، آخر ایک دن آیا اللہ نے فرمایا چلو مکہ چھوڑ کے، نبی علیہ السلام بیت اللہ میں گئے، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے اللہ کے گھر کی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی نا بھائی؟ اصل میں تم فتووں والے ہو نا، کیونکہ آج کل تو مسلمانوں نے کام یہی پکڑا، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو اتنا پتہ ہے کہ مونچھیں لمبی ہے چھوٹی ہیں، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے کہ نیچا ہے، نیت کندھے پہ باندھی کہ پیٹ پہ باندھی، بس یہی باتیں پتہ ہے۔ بھائی ہمارے پاس تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سارا دین بھی انہی کے پاس، قرآن کی تفسیر بھی انہی کے پاس،
اور 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر فرانس میں نعوذ باللہ کارٹون بنا، نماز کا نہیں بنا، بیت اللہ کا نہیں بنا، قرآن کا نہیں بنا، مسلمانوں کا نہیں بنا، وہ آج بھی صرف رسول اللہ کے خلاف نعوذ باللہ اس لیے بنا کیونکہ دشمن کو آج بھی یہ بات پتا ہے کہ ان کی جو پاور ہے وہ صرف رسول اللہ سے چلتی ہے. اگر رسول اللہ کا دامن ان سے چھوٹ جائے گا تو ان کے پلے کچھ نہیں رہنے والا، پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے 2 نفل پڑھ لوں. اس نے آگے سے غلط بات کی، کہنے لگا کہ مکے کے کسی چودھری کا بچہ بھی آ جائے نا میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو بھی دوں گا. ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے. کون سے نبی تھے؟ غیرت والے. غیرت والا نبی سمجھتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ دروازے پر جو بھی گیا خالی نہیں آیا، لیکن جب ایک اپنا صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، اپنا صحابی آیا، مسلمان آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، فرمایا کچھ تو ہوگا، کچھ نہیں، فرمایا کچھ ہوگا، بس یا رسول اللہ ایک چادر ہے یہی لا، اور چادر کو ہوا میں اٹھایا. کون ہے جو اس کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا 1 دینار، پرانی چادر ہے، پھٹی ہے. فرمایا اور قیمت بڑھاؤ. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار. فرمایا لا، 2 دینار لیے، اس کو دیے. فرمایا جا بازار سے ایک کلاڑی خرید کے لا، 1 دینار کا کھانا گھر لے جا. اس کلاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے غیرت مند. اور فرمایا جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. غیرت مند نبی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی دوستی تھی، لیکن جس دن ہجرت ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، آواز دی، فوراً آواز اندر سے آئی، یا رسول اللہ لبیک. فرمایا کہاں تھا؟ ایک دم میں بول پڑا. فرمایا یا رسول اللہ جس دن آپ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا نا ابو بکر تیار رہنا، میں تو اسی دن سے روزانہ تیار ہو کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوتا. اور لیکن غیرت کیسی ہے؟ جب گھوڑے پر سوار ہونے کی باری آئی، سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 گھوڑے پیش کیے. فرمایا رسول اللہ ان کو پال کے تیار کیا، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے. فرمایا ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے، لیکن یہ بات سن لے کہ جس پر محمد رسول اللہ سواری کریں گے میں اس کی قیمت تجھے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ غیرت والے نبی. رسول اللہ سواری پر ہوتے تھے، اگر درہ نیچے گر جاتا تھا کسی کو لوگ اٹھانے کے لیے دوڑتے تھے. فرمایا نہیں، میں اپنا کام خود کرنا پسند کرتا ہوں. مسلمانوں کو سکھایا کہ مانگ کر نہیں کھانا ہے، خود بھی کمانا، خود بھی کھانا اور مستحق لوگوں کو کھلانا بھی. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ غیرت والے نبی ہیں. عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے، کہتا نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ نہ اس کے کندھے پہ تھپکی ماری اور بڑی ہمت سے فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے. کتنے خوبصورت لفظ ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تیرے سے لے لیں گے. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اس کے بعد 10 سال کا جو عرصہ گزرا، کفار مکہ نے کتنی میٹنگیں کی، کتنی بار مدینے پہ حملے کیے، بڑے بڑے لشکر تیار ہوئے. ابو لہب، عتبہ، ولید تو پلاننگ کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف. میں اسی میٹنگ میں بیٹھا کانپتا رہتا تھا اور مجھے رسول اللہ کے وہ لفظ یاد آتے تھے کہ عثمان بن طلحہ ایک وقت آنا ہے یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لی. 10 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال کا؟ 10 سال کا عرصہ. نبی علیہ السلام مدینہ چلے گئے. کہاں سے؟ مکے سے مدینہ چلے گئے. اب جب مدینہ پہنچے نا، وہاں نئے نئے تھے، ابھی آپ کا استقبال ہوا مدینہ میں بہت. اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ صبح ارلی مارننگ، صبح کسی خاص سے کوئی میٹنگ کرنے جانا ہے تو دونوں جلدی آ جانا.
इशराक के फौरन बाद चलेंगे। अब वो दोनों तैयार थे तो चल पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो एक गली में से जैसे ही मुड़े तो एक बुढ़िया रो रही, रुक गए। बिलाल, इसको पूछो क्यों रोती है? हज़रत बिलाल ने हिम्मत से कहा, या रसूलल्लाह, आप तो कह रहे थे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है, अब पहले इस बुढ़िया का रोना पूछें या उस जरूरी काम के लिए चलें जहां आपने वक्त मुकर्रर किया है? फरमाया, बिलाल, अब इस बुढ़िया के आंसू पूछने से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं। पूछा क्यों रोती? कि जी वो जानती नहीं थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जी मैं तेल लेने आई थी दुकानदार से, अब मिट्टी का बर्तन था, ठोकर लगी, बूढ़ी हूं, गिर गया, टूट गया बर्तन और जमीन पी गई तेल को, लेकिन मैं जिसकी नौकरानी हूं बड़ी जालिम है, मुझे मारेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कहा कि जाओ बर्तन लेके आओ, तेल डलवा के लाओ, इस बुढ़िया को दो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, सुनो मसला बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जमीन को ना कहते तेल वापस दे, और बोलो ना, ले सकते थे नहीं वापस, और बोलो वापस ले सकते थे नहीं, ले सकते थे। एक बद्दू आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया आप अपने आप को अल्लाह के नबी कहते हैं? फरमाया हाँ बेशक मैं अल्लाह का सच्चे रसूल हूँ। फरमाया मैं तो तब मानूंगा जब वो दरख्त यहाँ, आप उस दरख्त को यहाँ बुला लो। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया अच्छा अब हम उस दरख्त को यहाँ बुलाएं? तुम खुद जाके नहीं उसको कह देते थे कि तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे? जड़ों समेत उखड़ के आया, अल्लाह के इज़्न से रसूलुल्लाह को सलाम पेश किया। और तमाम हदीस के इमामों ने लिखा है कि फिर अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह ने फरमाया वापस अपनी जगह पर जा। जिस जिस जमीन की जर्रे में से जो जो टहनी, जो जो जड़ निकली थी, वापस वहीं पर पेवस्त हुई। और उसको इसलिए वहां पेवस्त अल्लाह ने किया कि कल जब 1400 साल के बाद ये वाकया लोगों के सामने आएगा तो कोई मुनकिर ये ना कह दे कि तेज आंधी चली थी तो दरख्त उखड़ के आ गया, ये जिस तरह चल के आया था उसी तरह चल के वापस भी गया है। चाहते तो जमीन को कहते कि तेल हमारा वापस दे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें भी काम पे लगाना था। ये पता था भी क़यामत तक मेरी उम्मत किस तरह बूढ़ी औरतों की मदद करेगी, किस तरह ये अपनों का साथ देगी। फरमाया जाओ सामान ले आए, तेल आ गया, बर्तन आ गया, उस औरत को दिया। फिर रो रही, अब क्यों रोती है? कहती है अब मालिकन इसलिए मारेगी कि लेट क्यों आई है। फरमाया हम साथ चलते हैं। उसके घर तक गए, दरवाजा खटखटाया, उस औरत ने दरवाजा खोला। जब नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो देखती रह गई, होश आवाज गुम हो गए। हजरत बिलाल ने उसे आवाज दे के बताया ये बात है और तेरी खादमा से बर्तन टूट गया था। वो कहने लगी ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बता ये सोनी सूरत वाले कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम वापस चल पड़े। जब उसने पूछा कौन है, सैयदना बिलाल ने कहा तुझे नहीं पता ये अल्लाह के सच्चे रसूल जो मक्का से हिजरत करके अभी अभी मदीने आए हैं। तो उसने सैयदना बिलाल से गुजारिश की थी, कहने लगी रसूलुल्लाह घर तक आ गए, अब हमें ईमान से महरूम न रखो, जाते जाते हमें ईमान की दौलत अता करके जाओ।